خواتین و حضرات، ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیب کے لیے نمونے جمع کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کی جا سکتی ہیں اور ان پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات اور کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں مشورے دیں گے۔ لیب میں مختلف اقسام کے نمونے جمع کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پیتھولوجیکل لیبارٹری جو ہوتی ہے اس میں مختلف اقسام کے نمونے جمع کیے جاتے ہیں۔ پیتھولوجیکل لیب کا تعلق اور اس کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ ہم بتانا چاہیں گے کہ جب بھی مریض کسی فیملی ڈاکٹر کے پاس یا کہیں پر جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کی ہسٹری معلوم کرتا ہے کہ کیا تکلیف ہیں، کیا مسائل ہیں اور یہ کب سے شروع ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ معلومات کرنے کے بعد مریض کا ایگزامینیشن کرتا ہے، اور یہی طریقہ کار ہاسپٹلز میں یعنی کہ صحتی اداروں میں اپنایا جاتا ہے۔ جو بھی مریض ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں وہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ باہر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، اور وہ جو بھی مریض آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ آتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ کن مریضوں کے لیے وہ روزانہ دوا تجویز کر سکتے ہیں، میڈیسن دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو وہ ہاسپٹل میں داخل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس طرح وہ مریضوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ کن لوگوں کا علاج آرام سے گھر پہ ہو سکتا ہے، صرف پرسکرپشن لکھ کر اور میڈیسن دے کر وہ گھر پہ علاج کر سکتے ہیں، اپنے علاج کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور کون سے مریض ایسے ہیں جن کا مرض ایسا ہے جن کو صرف ہاسپٹل میں ہی یعنی کہ علاج ہو سکے گا۔ ہاسپٹل میں بھی مریض کی پوری ہسٹری لی جاتی ہے، پورا اس کے احوال جمع کیے جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو بھی معلومات ہوتی ہیں سائن سمٹمز کے حوالے سے کہ کتنے عرصے سے یہ مرض اس مریض کو ہے، اس کے بعد ڈاکٹرز حضرات اس مریض کا معائنہ کرتے ہیں سارے جسم کا کہ کون سے جسم کا کون سا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سسٹمز کا بھی معائنہ کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسرے جسم کے سسٹم تو متاثر نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد کچھ لیبارٹری کے ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں کہ لیبارٹری کے ٹیسٹ یہ لیے جائیں تاکہ ڈائگنوز 100% صحیح ہو سکے۔ اس حوالے سے مریض کے مختلف اقسام کے نمونے جمع کیے جاتے ہیں، جن میں خون یعنی کہ بلڈ، پیشاب یعنی کہ یورین، براز یعنی کہ اسٹول یا فضلہ، اور جسمانی رطوبتوں کے نمونے شامل ہیں۔ پیتھولوجیکل لیبارٹری کے عملے کی ذرا سی لاپرواہی سے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی لیبارٹری کے لیے نمونے حاصل کریں تو پہلے ہی سے احتیاطی تدابیر اپنا کر حاصل کریں، یعنی کہ یہ جو پروسیجر ہے سیمپل جمع کرنے کا وہ ٹیکنیشنز کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جو ٹیکنیشین جو ہیں سیمپل جمع کر رہے ہیں ان کو بھی وہ مرض لاحق ہو سکتا ہے جو کہ مریض کو ہے۔ ذرا سی لاپرواہی سے مثال کے طور پر نیڈل استعمال کر رہے ہیں اور نیڈل اسٹک انجری ہو گئی، یعنی کہ سوئی جو ہے وہ ٹیکنیشین کے جسم میں یا فنگر میں داخل ہو گئی، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ مریض کے جسم کے اندر کون سے وائرسز یا بیماریاں موجود ہیں، تو وہ بھی یعنی کہ ٹیکنیشین کو لگ سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مریض کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور مریض سے ٹیکنیکل اسٹاف کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان کو بھی مرض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیتھولوجیکل لیبارٹری یعنی کہ لیب کو صاف ستھرا رکھیں،
جو بھی چیز غیر ضروری چیزیں ہیں وہاں سے ہٹا دی جائیں اور ان کو صاف ستھرا رکھنے کی انتہائی کوشش کی جائے ہر وقت۔ جب بھی کوئی سیمپل آئے یعنی کہ کوئی نمونہ آئے تو اس کو دستانے پہن کر ہاتھ لگایا جائے، یعنی کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو ہے ہائیلی انفیکشس ہے، اور یہ جو نمونہ ہے یعنی کہ جو سیمپل ہے پیشنٹ کا، اس کا ٹیکنیشین کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے مریض میں کون کون سے وائرسز، کون سے جراثیم ہیں اور کون سے بیماریاں اس کو لاحق ہیں۔ تو ٹیکنیشین، لیبارٹری کے ٹیکنیشین کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیمپل کو بہت ہی انتہائی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرے اور دستانے پہن کر ہاتھ لگائے۔ لیب کے نمونے یعنی کہ لیب کے سیمپل، لیبارٹری کے سیمپل پر مریض کے بارے میں ساری ضروری معلومات درج کریں۔ خاص طور پر نام مریض کا صاف ستھرا لکھا ہونا چاہیے نمونے کے اوپر یعنی کہ سیمپل کے اوپر، اور ایٹ لیسٹ 2 انفارمیشن ضروری ہیں، یعنی کہ مریض کا نام لکھا ہونا چاہیے، مریض کا ایج لکھی ہونی چاہیے، اور مریض کے بارے میں اگر کوئی اور نمبر وغیرہ دیا گیا ہے یعنی کاؤنٹر سے یا ریسیپشن سے نمبر دیا گیا ہے تو وہ ضرور لکھا ہونا چاہیے تاکہ وہ سیمپل مکس نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک چیز لکھی گئی، مثال کے طور پر صرف نام لکھا گیا، تو بہت سارے لوگوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، اور صرف اگر نام لکھا گیا تو ایک وقت میں 2 مریض بھی آ سکتے ہیں ایک ساتھ جو کہ ایک جیسے نام کے ہوتے ہیں۔ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سیمپلز کو کس طرح الگ الگ کیا جائے۔ تو ہر سیمپل کے اوپر، ہر سیمپل لیبارٹری کے ہر سیمپل پہ مریض کے بارے میں ساری معلومات، ڈیٹیل معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ مکسنگ آف دا سیمپل نہ ہو سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیمپل جمع کرے وہی پوری معلومات مریض کے بارے میں اس پر فوری طور پر اس کو اتار دے، اس میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ذرا بھی اگر دیر کی تو توجہ ہٹ جائے گی اور سیمپل مکس ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس قسم کے حادثات لیبارٹری میں عام طور پر پیش آتے ہیں۔ اگر ذرا سی لاپرواہی سے مسئلہ کریٹ ہوگا تو 2 مریضوں کو ایک ساتھ نقصان ہوگا۔ ساری معلومات درج کر کے ان کے شعبے میں روانہ کریں، یعنی کہ جو معلومات جمع کی گئی ہیں مریض کے بارے میں اس کو خاص لیبارٹری کا جو مختلف شعبے ہیں، مثلا ایک لیبارٹری پیتھولوجی لیبارٹری کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہیمیٹولوجی یعنی کہ خون کے معلومات، جو خون کے بارے میں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ہیمیٹولوجی کا شعبہ کہتے ہیں۔ اس طرح مائکروبیولوجی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں جراثیموں کے بارے میں، جراثیموں کی گروتھ اور اس کے بارے میں معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سیرولوجی کا شعبہ ہوتا ہے جس میں سیرم اور اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں انڈائریکٹلی، یعنی کہ وائرسز اور ان کے بارے میں معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کلینکل کیمسٹری کا شعبہ ہوتا ہے جس میں کیمسٹری سے ریلیٹڈ، بائیو کیمسٹری سے ریلیٹڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ مریض کے خون میں کتنی شوگر ہے، مریض کے جسم میں کتنا کولیسٹرول ہے، مریض کے جسم کے اندر یا خون کے اندر کتنا یوریا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ کلینکل لیبارٹری کے شعبے میں کیے جاتے ہیں، کلینکل کیمسٹری کے شعبے میں کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہسٹوپیتھولوجی کا شعبہ ہوتا ہے جس میں سرجری کے بعد یعنی کہ آپریشن کے بعد نمونے جمع کر کے اور ان کو مائکروسکوپی کی جاتی ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ جسم کے سیلولر لیول پر، سیل کے لیول پہ کیا چینجز آئی ہیں اور کوئی خطرناک مرض تو لاگو نہیں ہے مریض کو۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سیمپل جمع ہونے کے بعد اس کو روانہ کرنے کے لیے خاص طور پر ضروری معلومات یہ ہیں کہ جمع کرنے کے بعد ساری معلومات مریض کی لکھنے کے بعد لیبارٹری کے سیمپل پہ اس کو اس کے شعبے میں بھیج دیا جائے۔ اب جو سیمپلز لے جانے والا ہے اس کی صحت بھی اتنی اہم ہے جتنی ٹیکنالوجسٹ کی صحت اہم ہے، جتنی ڈاکٹر کی صحت اہم ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دستانے پہنے تاکہ وہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں نہ آ سکے کہ جو کہ لیبارٹری کے سیمپل ہیں جس میں خون، پیشاب یعنی کہ یورین
اور دوسرے سیمپل شامل ہیں اس میں آ سکیں، کیونکہ وہ سیمپل جو ہیں لیبارٹری کے سیمپل انتہائی طور پر وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اٹینڈنٹ بھی یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔